بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی پہ موقع سننے سے پہلے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ایک گیدڑ جس کا نام چیکو تھا، سارا دن گزر گیا تھا لیکن اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ کوئی چھوٹا موٹا پرندہ ہی اس کے ہاتھ لگ جائے، مگر آج تو یوں لگتا تھا کہ اس کی قسمت میں ایسا کوئی موقع لکھا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کو اپنا نوالا بنا سکے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے پورا جنگل اس کی بے بسی پر ہنس رہا ہو۔ بھوک نے اسے ایسا ستا رکھا تھا کہ اسے ایک پل کے لیے سکون نہیں آ رہا تھا۔ جب بھوک کے ہاتھوں وہ نڈھال ہو گیا تو اس نے سوچا، جنگل میں تو کچھ مل نہیں رہا، اب باہر کوشش کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کچھ ہاتھ لگ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے رات ہونے کا انتظار کیا۔ جب اندھیرا کافی گہرا ہو گیا تو اس نے باہر کی راہ لی۔ اس کا رخ قریبی بستی کی طرف تھا۔ وہاں کے لوگوں نے مرغیاں پال رکھی تھی۔ چیکو بھی ان مرغیوں کی لالچ میں وہاں جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی مرغی اس کے ہاتھ لگ ہی جائے گی۔ رات کی تاریکی میں وہ چھپتے چھپاتے بستی میں داخل ہوا۔ وہ چوری کرنے جا رہا تھا، اس لیے چوروں کی طرح بستی میں داخل ہوا۔ اچانک وہ چونک پڑا اور پھر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھا کہ ایک جھاڑی کے پاس ایک مرغا بیٹھا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ پریشان بیٹھا ہے کہ گھر کیسے جائے۔ اس نے چیکو کو ابھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی باچھیں کھل گئیں کہ میں تو ویسے ہی پریشان ہو رہا تھا، یہاں تو شکار خود شکار ہونے کے لیے بیٹھا ہے۔ اچانک چیکو بولا، بھتیجے کیا ہوا ہے؟ اتنا اداس کیوں بیٹھے ہو؟ چیکو کی بات سن کر مرغا چونک اٹھا۔ اس نے چیکو کی طرف غور سے دیکھا لیکن اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے پہچان نہ سکا۔ مرغا بولا، چچا تم کون ہو؟ چیکو بولا، میں چیکو ہوں، تمہارے ابو کا دوست، اس لیے ہی میں نے تمہیں بھتیجا کہا ہے۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ چیکو نے ہوشیاری سے گول مول سا جواب دے کر مرغے کو مطمئن کر دیا۔ مرغا بولا، چچا آج میں کافی دور چلا گیا تھا۔ جب احساس ہوا تو کافی وقت گزر چکا تھا۔ واپسی کے لیے پلٹا تو اندھیرے کی وجہ سے گھر کا رستہ دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے اب رات یہاں گزاروں گا، صبح ہوتے ہی گھر چلا جاؤں گا۔ چیکو بولا، بہت اچھے، تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے۔ اب راستہ بھٹک گئے ہو تو کسی دشمن کے ہاتھ لگ جاؤ گے اور یوں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، اس لیے یہاں رات چپکے سے گزار لو۔ مرغا بولا، چچا آپ ادھر کیسے؟ مرغے کی بات سن کر چیکو بولا، میں کافی عرصے سے ادھر آ جا رہا ہوں، آج بھی ایک کام سے آیا تھا، دیر ہو گئی ہے، واپس جا رہا تھا کہ تم پر نظر پڑ گئی اور خوش قسمتی سے میں نے تمہیں پہچان لیا۔ اب واپس جا رہا ہوں تو میری ایک درخواست ہے۔ مرغا بولا، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ میرے ابو کے دوست ہیں، اس لیے حکم کریں۔ چیکو بولا، بات یہ ہے کہ میں جب بھی ادھر آتا ہوں تو تمہارے ابو سے ملاقات ضرور کرتا تھا، اور پتہ ہے وہ میری خوشی کی خاطر کیا کرتے تھے؟ مرغا بولا، وہ کیا کرتے تھے؟ مجھے بتائیے نا۔ چیکو بولا، وہ میری خوشی کی خاطر 2-4 بانگیں دیا کرتے تھے، کیا تم مجھے خوش نہیں کرو گے؟ مرغا بولا، یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ لیں۔ اتنا کہہ کر مرغے نے پر پھڑپھڑائے اور گردن اوپر کر کے بانگ دینے ہی والا تھا کہ چیکو نے جھپٹا مارا اور اسے دبوچ کر جنگل کی راہ لی۔ مرغے نے صدمے سے کہا، یہ کیا؟ مجھے پہلے غور کرنا چاہیے تھا کہ تم کون ہو۔ گیدڑ سے دھوکے کے سوا کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ گیدڑ تو اپنی کامیابی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور تیزی سے جنگل کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ اپنی کامیابی کے نشے میں وہ اتنا مست تھا کہ اس سے پتہ بھی نہ چلا اور قصبے کے کتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ تو اسے اس وقت پتہ چلا جب وہ غرانے لگے۔ اب تو اس کے اوساں خطا ہو گئے۔ کتوں کے تیور بہت خطرناک دکھائی دے رہے تھے اور ان سے بچنا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی وہ بچ نکلنے کی راہ دیکھ ہی رہا تھا کہ مرغا بول پڑا، تم بے وقوف ہو۔ چیکو نے مرغے کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں کس طرح بے وقوف ہوں۔ مرغا بولا، انہوں نے تمہیں اس وجہ سے گھیرا ہے کہ تم نے ان کی بستی کا ایک مرغا پکڑا ہے، تم انہیں کہہ کیوں نہیں دیتے کہ یہ مرغا اس بستی کا نہیں ہے؟ چیکو یہ بات سن کر بہت خوش ہو گیا کہ یہ بات اسے کیوں نہیں سوجھی۔
اس نے اونچی آواز سے کتوں کو مخاطب کیا، میں نے یہ مرغا اس بستی سے نہیں پکڑا۔ جو ہی چیکو نے بولنے کے لیے منہ کھولا، مرغا اس کی گرفت سے نکل گیا، کیونکہ اس نے مرغے کو اپنے منہ میں دبوچ رکھا تھا۔ مرغا اچھلا اور ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اب چیکو کو اپنی حماقت کا احساس ہوا اور خود پر غصہ آ گیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس لیے کہنے لگا، لعنت ہے اس منہ پر جو بے موقع کھل جائے۔ یہ سن کر مرغا درخت پر سے ہی بولا، اس بات میں کچھ اور بھی اضافہ کر لو۔ چیکو نے پوچھا، وہ کیا؟ مرغا بولا، وہ یہ کہ لعنت ہے اس آنکھ پر جو بے موقع بند ہو جائے، اور لعنت اس گردن پر جو بے موقع غفلت سے اوپر اٹھ جائے۔ کتوں کے ہاتھ تو ایسا شکار قسمت سے آیا تھا، وہ کیسے اسے جانے دے؟ چند لمحوں میں وہ چیکو کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دعوت اڑا رہے۔ انہوں نے اس شاندار موقع کو بے موقع نہیں کیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔